إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن میں ہوں بڑا مہربان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن میں ہوں بڑا مہربان. علم القرآن میری مہربانی کا کیا ٹھکانا، میں نے تمہیں سکھایا قرآن. میں ہوں بڑا مہربان. علم القرآن، قرآن کا معلم خود رحمان. علم القرآن، علم الآدم، علمه البيان ما كان. علمه شدید القوى. الرحمن میں کتنا بڑا مہربان. علم القرآن، جس نے سکھایا تمہیں قرآن جو ہے میری کلام. علمه البيان. الرحمن علم القرآن. خلق الانسان، بنایا میں نے انسان.
جو ہے میرا قائم مقام انسان کے رحمان کے قرآن کہ خلق الانسان علمہ البیان، میں نے دی ہے اس کو زبان، اور زبان میں بیان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی اور مخلوق کو بھی یہ زبان دی ہے؟ اللہ. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ. یہ سورج اور چاند اور اس کے اندازے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. دیکھو میری کائنات، دیکھو میرا کام، یہ ہے میرا کام. الشمس والقمر بحسبان، یہ ہے میرا کام. تو پڑھو میری کلام. والنجم والشجر یسجدان، بعض درخت یوں بڑھتے ہیں اور بعض کھڑے ہو کر کے سجدہ کرتے ہیں، دونوں سجدے میں ہیں، سجدے میں. والنجم اس طرح بڑھ رہے ہیں زمین پر، والشجر کھڑے ہیں تو یسجدان، دونوں سجدہ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. والسماء رفعها، دیکھو آسمان اور دیکھو اس کی رفعت اور بلندی، اس کی بلندی. رفعها، السماء رفعها. اور خود تم بھی اپنے عزائم اور ارادے اونچے کرو. فإذا السماء كيف رفعت، آسمان کی رفعت اور بلندی کو دیکھو اور تم بھی اپنے عزائم اور ارادے اونچے کرو. ہاں اونچے کرو، پستی کی طرف نہ گرو، اونچے. والسماء رفعها ووضع الميزان، یہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان یہ میزان، یہ میزان نہ اٹھنے پائے نہ جھکنے پائے. ووضع الميزان اللہ تطغوا في الميزان، تطغوا اللہ تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط. یہ تقسیم، یہ وزن انصاف کے ساتھ. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، میزان میں خسارہ نہ کرنا. عدل و انصاف سے یہ قائم ہے زمین آسمان. اگر تم اس میں خرابی مچاؤ گے تو یہ قائم، یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. خالق اور مخلوق کا نظام، والدین اور اولاد کا نظام، میاں بیوی کا توازن، پیر استاد کا توازن، خالق اور مخلوق کا توازن، یہ توازن قائم رکھو. واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ورنہ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. یہ نا اوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. کسی کی شعر نہ رکھو، بالکل ہو ٹھیک ٹھاک، ترازو ٹھیک رکھو. والوزن يومئذ الحق، تاکہ تمہارا وزن بھی نیکیوں کا وہ بھی ٹھیک رکھے خالق تمہارا. اللہ عادل، اللہ کا نام ہے اور اللہ کا فرمان ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا. ان اللہ یأمر امر حکم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ایک ہے عدل و انصاف اور ایک ہے احسان، اس سے بڑھ کر. عدل و انصاف بلکہ احسان کرو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. وایتاء ذی القربى وآت ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. وآت ذی القربى حقہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، مال جو دو تو خیش و اقارب کو دو، قریبی رشتہ داروں کو دو.
بات المال علی حبہ، جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے اس محبوب کے پیچھے، وہ یہ دیو کس کو دیو بات القربى آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، بعد میں، پہلے کیف وقال ماشاء ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، ان تین چیزوں کا تو امر کرتا ہے اور ان تین چیزوں سے منع کرتا ہے، اوامر اور نواہی، یہ توازن بھی ٹھیک رکھو، امر و نہیں، یہ کرتے یہ نہ کر، یہ کرتے نہ کر، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ حضور تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ صورت حشر، اہل کتاب کا برا حشر کیوں ہوا؟ انہوں نے امر و نہی کو چھوڑ دیا، روک ٹوک چھوڑ دی تھی۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، ان کا پہلا حشر جو دوسرا حشر ان کا ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی، لہذا مسلمانوں تم کیا کرو، تم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ، یوں کرتے یوں نہ کرتے پھر اللہ سے ڈر، نیکی کرنا اور اللہ سے ڈرنا، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، ورنہ اللہ کی پکڑ ہے بڑی سخت۔ منع کس سے کرتا ہے؟ تین چیزوں کا تو امر کرتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور ینہا منع کرتا ہے کس سے؟ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحش اور بے حیائی سے برائی سے، منکر ہر نامعقول بات سے، جتنے نامعقول باتیں ہیں اس سے منع کرتا ہے، والبغی کسی پر زیادتی ظلم، اس سے منع کرتا ہے، نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کر۔ وینہی عن الفحشاء، یہ فحش کام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، سورۃ یوسف پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح میں نے یوسف کو برائی اور بے حیائی سے اس کو پھیر دیا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، وہ میرے مخلص بندوں میں سے تھا، انه من عبادنا المخلصین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے شیطان تم بڑا بے ایمان، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے غلبہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا تو ارادہ کر چکی، بالکل تل گئی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ بھی ارادہ کرتا، اس کے اندر بھی وہ چیزیں تھیں جو عام لوگوں میں ہوتی ہیں، نبی کے اندر قوت مرد میں اور زیادہ ہوتی ہے، ولی کے اندر اور ہوتی ہے، باقی لوگ تو جھلو ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی جرتے رہتے ہیں، آنکھوں کے راستے ادھر سے راستے ادھر جرا، ادھر پاؤں کے راستے وہ بند رہتے ہیں، وہ جھلو نہیں ہوتے، اس لیے ان کی قوت بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ بھی ارادہ کر چکا لیکن اس کے پاس تھا برہان، اور برہان وہ کیا ہے؟ برہان یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، برہان ہے قرآن، جس دور جس زمانے میں بھی کوئی برہان آتا ہے، برہان یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، برہان ایک ہم نے نازل کیا ہے، نور مبین، برہان کے معنی نشان،
اللہ اللہ برہان لولا ارآ برہان رب، اگر وہ برہان میرا نہ دیکھتا تو وہ بھی کر سکتا. برہان اس کے مختلف بیان مفسرین رحمت اللہ علیہ مجمعین نے یہ برہان یہ برہان یہ برہان، جس میں سے ایک یہ بھی برہان لکھتے ہیں کہ جس وقت اس طرح سے بات ہو چکی، دروازے بند تھے، یہ تھے وہ، تو بس اس وقت دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام وہ کھڑے ہیں، بیٹے کو یوں کہتے ہیں بیٹا یہ برہان، یہ ایک غیبی لطیفہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس طرح ظاہر کر دیتا ہے. اور نہ یعقوب علیہ السلام کو حاضر ناظر تھے، ان کو پتا تھا کہ یوسف یہ کام کرنے لگا ہے، پتا ہوتا تو یوں روتے رہتے. بیٹوں کو یہ کہتے کہ جاؤ اور پتہ کرو، تلاش کرو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ پیر و مرشد کو حاضر کر دیتا ہے، اس کے لطیفے کو حاضر کر دیتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پیر کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن مرید کو بتاؤ حوصلہ مل جاتا ہے، شرم آ جاتی ہے، وہ یوں کرنے لگ جاتا ہے. یہ خدا کی مہربانی ہوتی ہے، یہ اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک لطیفہ نورانی خدا تعالیٰ پیش کر دیتا ہے. لولا ارآ برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم نے پھیر دیا اس کو برائی اور بے حیائی سے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، وہ میرے مخلص بندوں میں سے تھا. اخلاص بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان ان عبادک من عبادنا المخلصین. قل مجھے ابھی وہ سامنے نہیں آ رہی. واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونحن له مخلصون فادعوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. اخلاص فی العبادت یہ قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے. جب تک اخلاص للہیت کے ساتھ یہ عمل نہ ہو، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور تقویٰ ایک ایسی قوت ہے باطنی کہ انسان اللہ اللہ کرتے کرتے اس کے قلب کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور متقی کے لیے ایسی صورتیں نکلتی رہتی ہیں. ومن یتق اللہ، جو بندہ تقویٰ اختیار کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرے، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی صورتیں نکالتا رہتا ہے. مخرج اس کے لیے صورتیں ایسی نکالتا رہتا ہے. یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو روزی ایسے طریقوں سے پہنچاتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا. یرزق من حیث لا یحتسب، لا یحتسب کوئی ہوتا ہے. بعضوں کو جی ماہوار ملتی ہے ادھر، بعضوں کو دکان سے، بعضوں کو فلاں کام سے. بعض اللہ کے بندے لا یحتسب ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کہاں سے آئے گا. بس وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اللہ تعالیٰ ایسا رزاق ہے کہ جہاں آدمی رہ رہا ہو ادھر اس کو رزق دیتا ہے. وہ تو اس کا مستقر ہے. ومستودعها، وہ اپنے گھر سے نکل کر کھڑا ہوتا ہے، برطانیہ میں آ جاتا ہے، وہاں بھی اس کو دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہاں جہاں وہ قیام ہے اس جگہ دے تو دوسری جگہ میں نہ دے. جہاں وہ جائے گا وکائے من دابہ، یہ دیکھتے ہو نا چلنے والے، وکائے من دابۃ لا رزقها اللہ یرزقها وإیاکم، وکائے من دابۃ لا تحمل رزقها، انہوں نے رزق اپنے، یہ دابے، یہ جانور، یہ چلنے والے، یہ سب جتنے چیزیں ہیں، انہوں نے اپنے پشت پر کو روزی اٹھائی ہوئی ہوتی ہے. روزی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے. نو لا تحمل رزقها اللہ یرزقها، اللہ ان کو تازہ بتازہ دیتا ہے. وإیاکم، تمہیں بھی وہی دے گا. وإیاکم وہ السمیع العلیم، اس کی صفتیں ہیں یہ، وہ سمیع ہے، جاننے والا ہے، مستقر سے مستودع کو جانتا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو 12ویں پارے کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کے نیچے معارف القرآن ایک تفسیر، اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جب چلے نا آگ لینے کے لیے روشنی، اس وقت ان کو درد دے تھا، آگ کی بڑی ضرورت تھی، راستہ بھی بھولے ہوئے تھے. میں دیکھ رہا ہوں آگ، آنست نارا لعلی سآتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی آتیکم منہا بخبر او جذبۃ. اس طرح میں آگ دیکھ رہا ہوں، میں جاتا ہوں، اس میں سے میں کچھ انگارہ لے آؤں گا، ساتھ ہی جس نے جلائی ہوئی ہے اس سے راستہ پوچھوں گا کہ کہاں راستہ، کیسا راستہ ہے، وجد علی النار ہدی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں جانا ہے. رات کڑاکے دار سردی کا موسم سے درد زیر، راستہ بھولا ہوا، بکری کوئی ادھر تو کوئی بھیڑ ادھر، ماشاء اللہ آگ نظر آتی ہے. وہ لمبا قصہ ہے ماشاء اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کو چھوڑ کے میں آ رہا ہوں ساتھی کو میں وہاں گئے تو وہ آگ ماگ نہیں تھی، وہ تو کچھ بات ہی اور تھی. ادھر حکم ملا اذهب الى فرعون، ادھر جا، انه طغى، اس کو سمجھا اس کی سرکشی کو. تو چل کھڑے ہوئی پیچھے ادھر سے نہ گئے. دل میں خیال آیا کہ وہ کیا کرے گی، وہ کیا کرے گی، کیا کھائے گی، معلوم کیا ہوگا. جا رہا ہے، خیال دل میں آیا. یہاں نیچے لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تو کیا کر، یہ آسا اس پتھر کو مار، پتھر کو آسا جو مارا ماشاء اللہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کے اندر ایک اور گول سا پتھر نکلا، اس کو مار، اس کے اندر مارا تو اس کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہے، خدا کی مخلوق، اس کے پاس پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے. ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں پلے رزق نہیں بنے دے، ایک تفسیر ہے پنجابی میں، اس میں لکھا ہوا ہے پلے رزق نہیں بنے دے پنکھو تے درویش، جنہ تقوی رب دا انہاں رزق ہمیش. اب صورتی کیا جانی. پرندے پنکھو پرندے سے درویش، تو ربا درویش اللہ والے، وہ رزق جمع نہیں کرتے. پلے رزق نہیں بنے دے پنکھو تے درویش، جنہ تقیہ رب دا یا جنہ تقوی رب دا انہیں رزق ہمیش. یہ تقوی جو ہے نا یہ رزق کو کھینچتا ہے، ان کو تازہ بتازہ دیتا ہے. ماشاء اللہ. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ماشاء اللہ یہ باتیں ہوتی ہیں. اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا ایمان بڑا فربا ہوتا ہے، بڑا فربا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے فاقے، اللہ پھر خیال آیا کہ بھائی اس فاقے سے تو پتہ چلتا ہے نہیں، فاقہ تو کرو تو پتہ چلے نہیں. اور بدن میں پھر اس طرح کی کیا کیا ہوتی ہیں چیزیں. ماشاء اللہ. حضور 2-4 ساتھی بھی تھے، حضور نے فرمایا چلو ایک دوست کے کنویں اور باغ میں جاتے ہیں، اس خیال پر کہ اس کا باغ تھا اور پھل فروٹ بڑے عام تھے. ماشاء اللہ. وہاں جو گئے تو وہ تو آدمی ہی موجود نہیں تھا. ماشاء اللہ. ہاں پتہ کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ ادھر گیا ہے یہ وہ. جی معلوم ہوا شاید ان کے کوئی گھر والے یا کوئی خدام غلام انہوں نے تر و تازہ کھجوراں لے کر کے کچھ کچیاں کچھ پکیاں ماشاء اللہ، کچھ پانی کنویں کا ٹھنڈا وہ آگے دھرا. نبی علیہ السلام نے اور غلاموں نے کھایا پیا اور آپ نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے کل پرس ہوگی ان نعمتوں کے متعلق. یا رسول اللہ اتنے دن کا فاقہ اور پھر یہ پانی ملا. یہ ہاں جی بعضوں میں آتا ہے کہ گرے ہوئے پھل جو نیچے پڑے تھے وہ کھائے، بعض فرماتے ہیں کہ وہ گچھا چھوڑ کر. بہرحال گرے ہوئے ہوں یا کچھ ہوتا ہے جی. تو پھر اس کا سوال ہوگا ہاں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، البتہ ضرور بھی ضرور تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا. بتاؤ اس کا شکر ادا کیا، یہ جو میری نعمت کھائی یہ نعمت کھائی. اللہ اکبر کبیرہ.
اس وقت یہ اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ اکبر اللہ اللہ. الشمس، یہ توازن میں عرض کر رہا تھا کہ میاں بیوی کا توازن، پیش و اقارب کا توازن، یہ توازن، امیر غریب کا توازن، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. یہ توازن قائم رہے، یہ توازن قائم تو زمین آسمان قائم، زمین آسمان قائم. یہ سورۃ رحمان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میری کس کس نعمت کی ناشکری تے ناقدری کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جنوں انسان. یہ دو بڑے ٹولے جنوں انسان. اللہ کتنے بجے جماعت ہوتی ہے؟ 50 پر. اچھا 5 منٹ رہتے ہیں. 4 ہو گیا جی. اچھا پھر تو ٹھیک دیکھتا. ایک جگہ پر مجھے چند حضرات نے فرمایا کہ کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجیے. میں تو انصاف نہیں کرتا، بس انسان بس کوئی جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے عرض کر دیا کرتا ہوں. اور نصیحت، دین نام ہی نصیحت کا ہے. اس وقت میں ایک چھوٹی سی نصیحت عرض کرتا ہوں، اور وہ نصیحت ایک بڑی شخصیت نے اپنے بیٹے کو فرمائی. اور وہ بڑی شخصیت حضرت لقمان علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت فرمائی، بڑی جامع نصیحت. میں اسی کو پڑھ دیتا ہوں اور اسی پر اس کے بعد دعا کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بس میں نے یہ نصیحت اس وقت کہی. میں کچھ بوڑھا تھا، بوڑھے کے آگے سب بیٹے ہوتے ہیں. لقمان کے منہ سے اپنے بیٹے کو ہماری اپنے، اور لقمان وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ. لقمان وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے دانش مندی، دانشور بنایا اور حکمت کے گر سکھایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ وَمَن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو اللہ تعالیٰ عقل مند بنائے، دانش مند بنائے، حکمت سمجھائے، اس کو تو خیر کثیر مل کے. وَمَن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، ایک تو تم قائم کر نماز، وامر بالمعروف، دوسرا امر بالمعروف، نیک کام کا حکم کر، وانہا عن المنکر، اور برے کام سے دوسروں کو روک، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر جو تجھے افتاد، بلا تکلیف پہنچے. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یہ جو باتیں ہیں بڑی اونچی باتیں ہیں. اللہ، ان ذلک من عزم الامور. اولو العزم بڑے بولے ان ذلک من عزم الامور. میں نے حضرات سے عرض کیا نایت کیسے تشریف لائے تھے. اللہ تو میں نے خود یہ عرض کر دی
اور یہ نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہم سب کو اس نصیحت پر ایک چھوٹی سی آیت ہے اس پر چلنے کی توفیق دے. بڑی جامع نصیحت ہے. تو ان آدمیوں کو میں نے یہ آیت پڑھ دی وہ بڑے خوش ہو گئے. وہ کہنے لگے جی ہمیں لکھ دو. مجھے لکھنا تو آتا ہی نہیں, کوئی لکھنا جانتا ہوں تو بھی نظر نہیں آتا. میں نے کہا لکھ لو. خیر کچھ میں نے ٹیڑھا سیدھا لکھ بھی دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس حضرت ادھر بیٹھ جاتے تو آپ کو کیا ہوتا, یہ بیٹھ جاتے ماشاء اللہ. بچے ہیں چلو جی سب بچے ہیں کچے ہیں. اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.